وقتاً فوقتاً ہم سب اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہماری زندگیوں میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور سے ہم خود ہی اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ دوستوں سے بات کرنے سے ہی یہ اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن طبی اعتبار سے اداسی اس وقت ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم ہی نہ ہو۔ اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگیں۔ ڈپریشن میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ڈپریشن کی بیماری کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں جو ہم سب وقتاً فوقتاً محسوس کرتے ہیں کہیں زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کا دورانیہ بھی عام اداسی سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور مہینوں تک چلتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مریض میں تمام علامات موجود ہوں، لیکن اگر آپ میں ان میں سے کم از کم 4 علامات موجود ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہوں۔ نمبر 1، ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس اور افسردہ رہنا۔ نمبر 2، جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی ہو ان میں دل نہ لگنا، کسی چیز میں مزہ نہ آنا۔ نمبر 3، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس کرنا۔ نمبر 4، روزمرہ کے کاموں یا باتوں پہ توجہ نہ دے پانا۔ نمبر 5، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنے لگنا، خود اعتمادی کم ہو جانا۔ نمبر 6، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا۔ نمبر 7، مستقبل سے مایوس ہو جانا۔ نمبر 8، خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ بہت سے لوگوں کو جو اداس رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اپنی اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے باوجود ان کا ڈپریشن بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انہیں مدد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں آپ کس طرح سے اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ اپنی جذباتی کیفیات کو راز نہ رکھیں۔ اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی ہو تو اسے کسی قریبی شخص سے شیئر کر لیں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اکثر دفعہ غم کی باتوں کو کسی قریبی شخص کے سامنے بار بار دہرانے، رو لینے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جسمانی کام کریں، کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں، چاہے یہ صرف آدھا گھنٹہ روزانہ چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو۔ ورزش سے انسان کی جسمانی صحت بھی بہت بہتر ہوتی ہے اور نیند بھی آتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، چاہے یہ گھر کے کام کاج ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے انسان کا ذہن تکلیف دہ خیالات سے ہٹا رہتا ہے۔ اچھا کھانا کھائیے، متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بدن میں وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے اور طبیعت اور زیادہ خراب لگتی ہے۔ ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈپریشن کا علاج باتوں یعنی سائیکو تھراپی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ڈپریشن کی علامات کی نوعیت، ان کی شدت اور آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ادویات کا استعمال زیادہ بہتر ہے یا سائیکو تھراپی۔ ہلکے اور درمیانی درجے کی ڈپریشن میں سائیکو تھراپی کے استعمال سے طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر ڈپریشن زیادہ شدید ہو تو دوا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ علاج نہ کرانے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ڈپریشن کے 80% مریض علاج نہ کروانے کے باوجود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں 4 سے 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ پھر علاج کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی 20% مریض بغیر علاج کے اگلے 2 سال تک ڈپریشن میں مبتلا رہیں گے، اور پہلے سے یہ بتانا ممکن نہیں ہوتا کہ کون ٹھیک ہو جائے گا اور کون ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر علاج سے چند ہفتوں میں طبیعت بہتر ہو سکتی ہے تو انسان کئی مہینوں تک اتنی شدید تکلیف کیوں برداشت کرتا رہے؟ کچھ لوگوں کا ڈپریشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ڈپریشن کی علامات کی شدت بڑھ گئی ہے اور ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، آپ کے ڈپریشن نے آپ کے کام،
دلچسپیوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے تعلقات کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ کو اس طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ آپ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اور دوسرے لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ مر جائیں، تو آپ فوراً اپنا علاج کروانے کے لیے اپنے ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ٹائمز آف سندھ کو فالو کریں۔